پھر فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم کو بدلہ لینا ہے، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لے لو، لیکن کیسا؟ بِمِثْل، مانند اس کے جو، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہیں سزا دی گئی۔ عاقبہ اور عوقبہ یہ سب عین قاف بے سے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو یا پیچھے کو، عاقبت کیا ہوتی ہے؟ سزا جو کسی کے پیچھے لگ کر اس کو دی جاتی، یا کسی کام میں نتیجے کے طور پر جو سزا دی جاتی، عقاب بھی اسی سے پھر بدلے کا معنی بھی، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تمہاری ذات کے ساتھ یا تمہارے دین کے ساتھ یا تمہارے نبی کے ساتھ یا تمہاری کتاب کے ساتھ، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تو تمہیں حق ہے کس چیز کا؟ فَعَاقِبُوا، بدلہ لینے کا، لیکن کتنا؟ بِمِثْل، بس اتنا، آگے نہیں بڑھ سکتے، دوسروں کی عمارتیں نہیں جلا سکتے، ان کی جانیں نہیں لے سکتے، بِمِثْل، اس کی طرح، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہیں سزا دی گئی، جو تمہارے ساتھ کیا گیا۔ اور یہ کس لیے اجازت دی گئی؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، انسانی کمزوری کی رعایت رکھتے ہوئے۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو منفی رویے سے روک لینا، یعنی جوابی کارروائی کی اجازت تو ہے، لیکن اصل کردار صبر کا کردار ہے۔ سورۃ شورى آیت 40 میں آتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ المائدہ 45 میں آتا ہے والجروح قصاص فمن تصدق به فہو کفارۃ اللہ۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں انسانوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو انسانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، اور پھر وہ صرف لوگوں کی کاروائیاں اور لوگوں کے کام اور لوگوں کے طریقے اور لوگوں انہی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ لوگوں میں نہیں خدا میں اٹکی ہوئی ہوتی، وہ ہر ایکشن کو چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی میں کریں یا سب کے سامنے کریں، کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا۔ یعنی ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے لوگ کیا کہیں گے، اور ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے اللہ کیا کہے گا۔ کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ صبر وہ کر سکتا ہے جو کسی بھی چیز کو صرف اللہ کی نگاہ سے دیکھے، کہ اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ مثلاً اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، اب جو لوگ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں وہ فوراً کیا کریں گے؟ صفائیاں پیش کریں گے اور فوراً ایک ریئیکشنری رویہ اختیار کریں گے کہ سارے لوگ میرے بارے میں تو سوچیں گے شاید میں ایسی ہوں۔ مثلا کسی نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا، آپ جھوٹے نہیں ہیں لیکن کوئی آپ کو جھوٹا کہہ دیتا، اور اب آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، تم نے مجھے جھوٹا کہا، میں تو مزہ چکھاتا ہوں جھوٹے مجھے کہنے کا۔ اچھا، وہ اس کا اتنا بڑا ایک ہوا بن جائے گا اور اتنی بڑی بات بن جائے گی، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں سچا ہو جائے۔ نہیں، لوگ تو مجھے جھوٹا ہی سمجھ لیں گے، مجھے تو تردید کرنی ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، لہٰذا اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے وہ کیا کرے گا؟ صفائیاں پیش کرنے میں ساری طاقت لگا دے گا، اور اس بات میں کہ وہ اپنے اوپر سے الزام دھوئے اور پھر جس نے کہا اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو مزہ چکھائے اور ایک اور ہی سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور وہ شخص جو اس بات کو اللہ کی نظر میں دیکھے گا کہ کسی نے اس کو جھوٹا کہا، تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے میں کیا ہوں اور کیا نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ صبر کر کے آگے اپنا کام کرے گا۔ لیکن یہ دوسرا رویہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جیسے سورۃ شورى میں بھی آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ صبر کر کے پھر دوسرے سے بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا،
ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے اور آپ اس کو اگنور کر دیں کہ اللہ تو جانتا نا میں ایسا نہیں ہوں، اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. فرمایا لہو خیر للصابرین. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے بدلہ ملنے والا ہے اس پر، اس صبر پر، اس کی خاطر انسان سب کچھ نظر انداز کر دے گا جو بھی انسان کرے. اب دیکھیں نا، پھر وہ جھوٹے کی مثال لیں. کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، آپ اس کو پی گئے، گویا کوئی بات ہی نہیں تھی، ایسے اگنور کیا، درگزر کیا، معاف کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں نے کچھ محسوس بھی کیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہ جسے پتا ہو کہ میرا یہ پینا میرے رب کی نگاہ میں بہت ہی عظیم کام ہے، عزم الامور میں سے ہے، اور اس پر بہترین جزا ہے. صرف وہ پی سکتا ہے، کوئی دوسرا یہ گھونٹ نہیں پی سکتا. کسی جھوٹے الزام کے جواب میں صرف وہ صبر کر سکتا ہے جس کو پتا ہو اس کا اجر بہت بڑا ہے اور رب دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں. دوسرے کیا کریں گے؟ اپنی کلیریفیکیشن، صفائیاں، ادھر بات ادھر بات، ایک اور فساد. حضرت حذیفہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی نہ کرو. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور اگر نہیں کیا گیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں تو تم بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا اور ناروا سلوک کریں تو بھی تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو. اچھے کے ساتھ اچھا بننا کوئی اچھائی ہے؟ کوئی اچھائی نہیں. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے، آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ کہاں ہیں کہ اچھے ہیں؟ آپ تو صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرا آپ کے ساتھ برا نہیں کر رہا. آپ اچھے کب ہیں؟ کہ جب دوسرا آپ کے ساتھ برا کرے پھر آپ اچھے بن کے دکھائیں. اب پتہ چلے گا کہ ہاں آپ واقعی اچھے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت بھی اچھے تھے جب کوئی اچھا کر رہا تھا، آپ اس وقت بھی اچھے ہیں جب کوئی برا کر رہا ہے. اصل اچھا وہ ہے جو برائی کے جواب میں اچھا کر سکے، اور یہ صرف صبر کرنے والے کر سکتے. اس لیے کہا گیا نا، لا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. کوئی اس کا جواز نہیں کہ فلاں نے جو ایسا کیا تھا تو میں بھی کیوں نہ کر لوں. نہیں، اپنے رویے کو دوسروں کے رویے کے تابع نہیں کرنا، اپنے رویے کو اپنا ہی رکھنا ہے. کہتے ہیں نا کہ مین آف پرنسپل، کہ میرا یہ اصول ہے، اگر کوئی اور اس سے دوسری بات کرتا تو وہ اس کا طریقہ ہے، میرا یہ طریقہ نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ اکساتے ہیں نا، دیکھو تم پاگل ہو، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، تم پھر بھی اچھا کرو گے، تم بے وقوف ہو. تو ایسے موقع پر آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، مجھے یہی کرنا ہے کیونکہ میری زندگی کا اصول یہ ہے. کوئی کیا کرتا ہے وہ اس کا اصول ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن میرا طریقہ یہ ہے، مجھے اچھا ہی رہنا ہے. یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ صبر کریں.